میں پیدا ہوا حیدرآباد میں، تو اس وقت اس گھر میں 9 لوگ تھے۔ 9 لوگ میں میرے دادا تھے، میرے ایک تایا تھے، ایک قاسم چچا ہمارے دوسرے رشتے دار تھے، وہ ان کی 2 بیٹیاں، 2 پھوپھی تھی میری، والدین اور چچا، یہ لوگ۔ تو اب اس میں سے 7 لوگ چلے گئے، 2 لوگ باقی رہ گئے، ایک چھوٹی میری اور ایک میرے رشتے دار کے دور کے ان کی چھوٹی والی بیٹی جو تھی ان سے بڑی، وہ حیات میں، باقی سب اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو مجھے ایک اس میں میرے والد صاحب ایک پڑھا کرتے تھے زمانے میں، رون کا ایک بڑا مشہور ایک جملہ تھا، فار ہوم دا بیلز ٹول۔ جب کوئی مرتا ہے تو کرسچینٹی میں چرچ کی لڑکیاں بنائی جاتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا اسی فار ہوم دا بیلز ٹول پہ ارننگ ہمنگوے کا ایک بڑا مشہور ناول بھی 1940 میں لکھا اور بڑا اچھا ناول۔ تو وہ کہتے ہیں فار ہوم دا بیلز ٹول، یہ لڑکیاں کس کے لیے بج رہی ہیں؟ یہ ٹول فار ٹی، یہ آپ کے لیے بج رہی ہے، یعنی یہ کہ آپ کی خبر دے رہی ہے کہ آپ مجھے ایسے چلیں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوتے ہیں۔ ایک چیز جس پہ میں بہت زیادہ یقین رکھتا ہوں، اور میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی اور اپنے ساتھیوں کو، وہ ہے تعلقات اور رشتے داری۔ تعلقات اور رشتے داری قائم کرنا جو ہے وہ ایک ایسا ایک عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے محبوب بندوں کو نوازتا ہے، ہر ایک کا نہیں ہوتا۔ رشتے سب کے ہوتے ہیں، مگر ہر رشتے کو صحیح طرح نبھانا اور کیسے ان کو نبھایا جائے یہ ہر ایک کو نہیں آتا۔ جب اچھا اس کو بدقسمتی سے ہمارے ریلیجیس لوگوں نے پیچھے بھی کر دیا ہے، کتنی بات اللہ رسول کا نام لو باقی چھوڑو، بھائی ماں باپ، بہن بھائی، بچے، اسٹوڈنٹس، کزنس، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی، یہ سب پیچھے ہو گئے۔ اصل چیز یہ رہ گئی ہے بس آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے۔ آپ کی والدہ آپ سے خوش ہے نہیں، آپ کے رشتے دار آپ سے خوش ہے نہیں، اس پہ بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ جبکہ میری نظر میں یہ ہے کہ یہ بڑی اہم ترین چیز ہے کہ اگر آپ بیٹی ہیں تو بیٹیوں نے حق ادا کریں، آپ بیٹے ہیں تو بیٹوں نے، آپ والد ہیں تو والدوں نے حق ادا کریں، آپ بھتیجے ہیں تو بھتیجوں نے حق ادا کریں۔ جو آپ کا رشتہ، آپ استاد ہیں تو استادوں نے حق ادا کریں، آپ شاگرد ہیں تو شاگردوں نے حق ادا کریں۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ان حقوں کو ادا کیے بغیر پہنچ جائیں۔ ایک حق کاؤنٹ ہوگا، ایک میجر کیا جائے گا کہ اس کا کیا، اس نے یہ حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ میرا کوئی اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کے کہہ دے کہ سر نے مجھے توجہ سے نہیں پڑھایا، جب مجھے پڑھانے کا حق ادا نہیں، جب میرا مریض کو کہہ دے کہ میرا آپریشن کرتے ہوئے انہوں نے بڑی غلط برتی، جب مجھے او پی ڈی میں صحیح طرح سے نہیں دیکھا، یا مجھے سمجھایا نہیں، یا مجھے جس طرح بات کرنی چاہیے اس طرح بات نہیں کی، اور اس بات کو بھی کرتا ہوں، اور اس بات سے میں فخر کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایسے بڑے دیے۔ دادا سے میں نے دادی کو نہیں دیکھا کہ دادا، نانا، نانی، میرے والد صاحب، میری والدہ، میرے چچا، میری پھوپھیاں، کہ ان سب میں ایک ڈفرینٹ بات تھی۔ اچھا ڈفرینٹ بات ہے، ابھی میں اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں اتفاق سے شمس صاحب وائس پرنسپل بن گئے، اتفاق سے قدیم صاحب پرنسپل بن گئے، اتفاق سے جو ہے وہ ایجوڈی بن گئے، یہ پروفیسر بن گئے، یہ فلاں بن گئے۔ اتفاق کچھ نہیں ہوتا۔ جب میں مطلب میرے والد صاحب ایل این سی میں پڑھتے تھے تو رات کو وہ ٹی این ٹی میں جاب کرتے تھے، انڈیا سے ٹکٹ پہ آئے تھے حیدرآباد میں، رات کو کے سامنے ایک گھر ملا تھا اس کے بدلے میں، اور وہاں پہ ہم لوگ تھے۔ تو لیکن میں نے پھر کردار والے لوگوں کے ساتھ میں نے زندگی گزاری، آنکھیں کھلتی ہیں، ان کی گود میں آنکھیں کھلی ہیں اور انہیں کو دیکھا ہے۔ تو میں جب چھوٹا تھا مطلب جب میں 7.25 سال کا تھا تو میرے دادا کے انتقال ہوئے،
اس سے پہلے میر رسول بخش تالپور اور میر اعجاز علی تالپور دونوں بھائی میرے دادا سے ملنے آتے تھے، اور باتیں ہوتی تھی وہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ مختلف طرح کی، لیکن ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ دونوں بھائیوں میں کسی ایک نے میرے دادا کی گھٹنے کو پکڑ کے کہا تھا کہ پاکستان بننے سے کسی کا فائدہ ہوا ہے نہ ہوا، ہمارا فائدہ بہت ہو گیا، کیونکہ پہلے جو ہم سوال ہمارے ذہن میں آتے تھے، کچھ پریشانیاں ہوتی تھیں، کچھ کڈنی خیالات ہوتے تھے، تو ہم دونوں بھائی شہر شہر گھومتے پھرتے تھے لوگوں کے پاس۔ اب آپ آ گئے ہیں تو ہمیں ایک ہی جگہ سے سارے جواب مل جاتے ہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں بات 1960s mid 60s کی، وہ کہتے تھے اب ہمیں آپ کے پاس آ کے وہ سب جواب مل جاتے ہیں۔ اب ان کی بھی دیکھیں کہ وہ ان میں سے میر رسول بخش تالپور صاحب گورنر تھے اور اعجاز علی تالپور شاید وزیر دفاع تھے فیڈرل، لیکن ان کو علم کی قدر تھی اور وہ علم کی بات کرتے۔ اسی طرح سے میرے چچا اور میرے بیچ میں کوئی اور نہیں تھا، یعنی یہ کہ میرے چچا کے بعد میرے دادا کی فیملی میں میں پیدا ہوا، وہ مجھ سے 20 سال بڑے، لیکن جیسے اوپر نیچے کے بھائیوں میں رشتہ ہوتا ہے وہی رشتہ تھا، عمر کے فرق کے باوجود جو ہے، کیونکہ ان کو میرے علاوہ چھوٹا میسر نہیں تھا، اور مجھے سب سے اپنی عمر کے قریب قریب جو میسر تھے وہ میرے دوست بھی تھے، میرے بڑے بھائی بھی تھے، میرے چچا بھی تھے، اور بہن بھی ان سے ہوتی تھی، اور تقریباً ساری چیزیں، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ سچائی کے پیروکار بالکل بات صحیح ہے تو صحیح، کسی نے بھی کہہ دیا۔ آج میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ وہ برائیوں میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ خوش وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ اس کو خوش کرنا ہے، یعنی ہماری گفتگو، ہماری گواہیاں، ہمارے الفاظ کا چناؤ اس پہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ شخص اس کو کیسے متاثر کرنا ہے، تعصب کیا توڑنا ہے۔ لیکن میں اس بات کر رہا ہوں کہ میرے پتا اس کی چھٹی پرواہ نہیں کرتے، نہ میرے والد کرتے، نہ میرے دادا کرتے، نہ میری والدہ کرتے، نہ میری چچی کرتی، نہ میری، وہ جو بات صحیح سمجھتے تھے وہ کہتے تھے، بڑا ہوتا تھا تو اس کو تمیز سے کہتے تھے، چھوٹا ہوتا تھا تو اس پہ جو تھا بہت دماغی کرتے، لیکن کہتے وہی بات تھے جو ان کو صحیح رہتی۔ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے میں نے ان کو منہ بولتے ہوئے یا کسی خانقاہ میں خوشامد یا چندگیری کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، اور لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ گھر جو مطلب یہ حیدرآباد، پورے حیدرآباد میں اگر آپ لوور مڈل کلاس میں لے جائے تو اس میں ہمارا گھر تھا جو ہمارا۔ اس کے بعد میرے والد صاحب MBBS ڈاکٹر تھے نیمو پاس میں، جو کچھ بھی کرتے تھے، ریلوے ڈاکٹر، مگر جو 5 بیٹے اور ایک بیٹی، ان 5 میں آپ کے سامنے میرے چھوٹے بھائی تقی جو اس وقت کینیڈا میں بہت بڑی فلم کو ایکٹر تھے، ظفر جو ہے وہ ہیکسن ڈیولپمنٹ میں کنسلٹنٹ گیسٹرولوجسٹ تھے UK میں، عمر جو ہے وہ سینٹریئر آفس میں UK کی بہت بڑی آفس ہے اس کے ڈائریکٹر بھی ہے اور کنسلٹنٹ ٹیکنیشین بھی ہے، یاسر جو ہے وہ مائکرو ویو تو وہاں پہ ٹیکساس کا ہیڈ ہے، وہ ٹیکساس کا، اور بہن جو ہے وہ اپنی پورے ایک سرجیکل پریکٹس ہے اس کی ہیڈ ہے، نہیں کی گریجویٹ، تو 6 کے 6 بچے ان کے جو ہے وہ، اب آپ کہہ لیں کہ اتفاق نہیں ہوتا بھائی، یہ ساری بڑوں کی دعائیں، بڑوں کے سکھائی کی چیزیں۔ ابھی میں بتا رہا تھا کہ میں کل رات کو میں بتا رہا تھا دوستوں کو کہ میں جب ان کی گیا تو فجر کی نماز پڑھ کے اوپر کمرے ہوتے ہیں ایونٹ سے میں چلی آپ نیچے آیا تو میں نے دیکھا کہ اس وقت کچھ 6 بجے ہوئے، 7 بجے تک میرے سارے بچے جو ہے نیچے آ گئے، یہاں تک میری بیٹی جو ہے وہ اپنی 4 سال کی بیٹی کو لے کے اس کو بھی نیچے گئے، میں نے کہا اس کو بھی اٹھاتے تم نے، تو کہہ رہی کہ ابھی عادت نہیں ڈالیں گے تو کیسے فرق پڑے گی۔ مطلب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سوچ، یہ سوچ، میں اس کا باپ ہوں،
मतलब उस बच्ची की माँ का बाप हूँ, लेकिन मुझसे भी ओरिजिनेट की सोच, ये सोच मेरे से, मैंने जहाँ तक अपने बड़े देखे वहाँ तक ये सोच चल रही है। अब मुझे मेरे स्टूडेंट्स आके मुझसे कहते हैं कि सर आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपके बच्चे हैं, आप हमें फला गलत काम की इजाज़त दे दें, फला नालायकी की इजाज़त दे दें, फला सेक्टर की इजाज़त कराने की इजाज़त दे दें। भाई मैंने अगर इजाज़त दी होती है, मेरे बड़ों ने मुझे इजाज़त दी होती तो मैं आपको भी दे देता। जब नहीं दी है तो नहीं दे सकते यार। ये वो यदि आज चर्चा की बात हो रही है तो इस जिस्म में जो खून दौड़ रहा है, वो खून जो है वो जब तक दौड़ता रहेगा आखिरी सांस तक, उस वक्त तक मैं अपने चर्चा को सवाब जारिया पहुंचाता रहूँगा। गुनाह नहीं पहुंचाऊंगा कि मेरे चचा ने मुझे ये सिखाया था तो मैंने ये पहुंचा दिया। किसी का हक मार नहीं मारूंगा, किसी के साथ जाति नहीं करूंगा, किसी स्टूडेंट को गलत बात नहीं सिखा दूंगा, किसी मरीज का गलत इलाज नहीं कर दूंगा। जिस वक्त मुझे उस मरीज को देखना है उस वक्त मैं उसको देखूंगा, जो ऑपरेशन करना होगा जितनी मेरी सलाहियत है 100% डाल के उसमें करूंगा। किसी को पैसे न होने की वजह से वापस नहीं लौटाऊंगा क्लिनिक से या वार्ड से, नहीं हुआ कोई। मेरे स्कूल में बड़ों ने ये बात डाली ही नहीं। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें उठा लें यहाँ से। फिर आज से 40-50 साल बाद आप ही बैठ के कहेंगे कि मेरे 5 बच्चे और 5 बच्चे जो है वो माशाल्लाह ऐसे ऐसे, वो बरकतें आएंगी। ये इंसान की कोशिश है, जो फारसी में कहा जाता है कि तीन सादत हजूर बाजू 20 ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये हाथ की अपने बाजू की ताकत से हासिल करने वाली चीजें नहीं है, ये उस वक्त हासिल होती है जब खुदा बख्शता है। तो खुदा कैसे बख्शेगा? जब अंदर बददियानती का एक तूफान चल रहा हो। खुदा कैसे बख्शेगा? जब टीचर को स्टूडेंट और स्टूडेंट को टीचर का लिहाज ना हो। खुदा कैसे बख्शेगा? जब एक गरीब मरीज जो आपको कुछ नहीं दे सकता, आप उसके इलाज में कोताही बरतेंगे। जब आप उसको बेचारी एक घर से आई औरत को ढांकेंगे, फिर आप कहेंगे नहीं मेरे घर में बरकत आते, मेरी औलाद में बरकत आते, कहाँ से? तो बेटा नुकसान के सौदे ना करो। जिंदगी गुजर जाती है, जिंदगी गुजर गई, चचा की गुजर गई, और ये चचा की नहीं, मैं तो वही कहता हूँ कि इट गोज़ फॉर मी। जो घंटियाँ बज रही है वो मेरे भी बज रही है। नबी मोहम्मद तुम्हारा वक्त आ रहा है, जब आएगा तैयार तो हर वक्त रहना चाहिए। लेकिन जब तक आएगा बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ाने का जितना हक होगा वो दे के जाऊँगा। अपने साथियों को इस दफ़ा हमने दायरा 3 किए ना, 3 हमने कोर्सेज किए 20-20 हफ्ते के मेडिकल एजुकेशन। कई दुनिया में नहीं होती कि एक इंस्टीट्यूशन में एक साल में 3 मेडिकल एजुकेशन के कंप्लीट कोर्सेज होते, तो वो हमने किए ताकि हम भी आपको अच्छा पढ़ाएं और हमारे जो जूनियर टीचर्स हैं वो भी आपको पढ़ाने का सलीका सीखें। मुझे किसी ने कहा कि आपने एक करा तो दिया, आपको उसके अंदर आ गया, मजीद करा के आप क्या मिलेगा? मैंने कहा सिर्फ जगह पूरी करने की थोड़ी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि तलबा और तलबात को वाकई फ़ायदा पहुँचे। तो बेटा ये वही बातें हैं जो मुझे मेरे चचा ने, मेरे वालिदैन ने, मेरे दादा ने, मेरी फूफियों ने सिखाई, जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। और मेरे पास देने के लिए आपको यही कुछ है, और यही इसी को मैं दीन समझता हूँ, इसी को मैं दुनिया समझता हूँ, इसी को मैं ख़ानदान समझता हूँ, इसी को मैं शराफत और निजावत समझता हूँ। और मेरे नज़दीक बाकी तमाम बातें बड़े बड़े महलों वाले अरबपति जिनके दिलों में ये बसा होता है कि किस तरह से नाजायज़ पैसा कमाया जाए, किस तरह वो बिल्कुल हकीम तरीन लोग, वो शख्स जो कि मेहनत से काम करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है,
میں کیا دوں گا اس کو ہے رضی صاحب کو دکھانے کے لیے کیا کیوں کرے گا؟ میرے پاس ہے کیا تو میں آپ کو دے دوں. دینے والی ذات بہت بڑی ہے. وہ آپ کو ایسے ایسے دروازوں سے دے گا. بھائی ڈاکٹر علی محمد جب رات کو بیٹھ کے ٹی ایم ٹی کے اندر ساری رات کام کر کے صبح کو کلاس اٹینڈ کرنے جاتے تھے تو انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ایک دن کا بیٹا جو ہے وہ کھڑے ہو کے اس طرح سے بات کر رہا ہو اس پوزیشن میں ہو. انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ان سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے انگریزوں کے اوپر وہ کر رہی ہو. لیکن جو ان کو کرنا تھا انہوں نے کیا سچائی کے ساتھ. میں ایک بات گواہ ہوں. اپنی والدہ سے میں کہتا تھا مذاق میں نے کہا نہیں آپ کو تو مجھ سے میری والدہ جو چچا اور میری والدہ ایک ہی تھا. میں نے کہا آپ کی ساری زندگی میرے سامنے کبھی آج تک کوئی غلط کام کرتے نہیں دیکھا تو آپ تو جنت میں جائیں گے لیکن اندر جانے سے پہلے دھو کے دیکھیے کہ ہم کو آ رہے کہ نہیں آ رہے ہم کو لے کے جائیے ایسا کہ وہ چلیے. تو وہی چیز ہوتی ہے کہ ہم سب جڑے ہوئے میں اور آپ جڑے ہوئے. آپ کے ہر رشتے بات یہ رشتے ہیں استاد شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے. ساتھ کام کرنے والوں کے رشتے ہوتے ہیں. اگر یہ باتیں ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم کہیں گے ہم تو بڑے مومن ہیں. وہ بھائی کیسے مومن ہیں ہم جب قرآن کی یہ باتوں پر ہمیں یقین نہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے دنیا میں آپ کو بتا رہا ہوں مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر ایمان کہاں ہے؟ ہاں یار ابھی تو رشوت لے لیتے ہیں ابھی تو ہم غریب کا علاج نہیں کرتے یا ادھورا علاج کرتے ابھی تو ہم پڑھاتے نہیں ہیں یا پڑھتے نہیں ہیں سوتے رہتے ہیں کلاس میں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں لیکن اللہ بہت بڑا ہے وہ مالی کو مدد کرے گا. بھائی اس نے تو وعدہ کر دیا اس نے جو اس نے کہا ہے وہ تو کرو. کوئی بہت لمبی چوڑے اس نے آپ کی ڈیمانڈ نہیں کی لیکن آپ نے سوچ لیا کہ سر نماز روزے نہیں صرف سارا اسلام چھپا ہوا ہے. تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ 97% مودی صاحب آئے تھے نے حفیظ الرحمان انہوں نے کہا تھا 97% تو تعلقات کا ہے اسلام ہے تو 3% پہ اتفاق کر کے کیسے بیٹھے ہوئے. تو یہ چیز ہے بیٹا میں اپنی جگہ کی طرف سے میں سب تک گزاروں جس کو مجھے میسیج بھیجا اور جس نے شرکت کی جس نے دعائیں کی جس نے کہ مجھے میرے اس کو شریک ہوئے یہ واقعی ہمارے لیے میرے لیے ذات کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے. مگر یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ بھی مجھے ایک اور پھر فارسی کا یاد آ گیا کہ نشان مرد مومن بات کو گویا تو مرد آئے تبسم بھر نہ پہ ہو. میں نے اپنے کسی بزرگ کو کبھی بھی موت سے گھبراتے ہوئے یا موت سے ڈر کے کوئی انڈیسنٹ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھی. سب نے ہمیشہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے خوشی سے گزر ہوتا ہے. اور یہ شعر کا مطلب ہے کہ مرد مومن کا نشان یہ ہے کہ جب اس کو موت بھی آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. تو یہی ہم نے دیکھا ہے بیٹا اور یہی ہم اپنے لیے امید رکھتے ہیں اور ایسے ہی انسان آپ کو بنانا چاہتا ہے. تو ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی طرف سے بھی اور اپنے چچا کی طرف سے بھی ہم نے انہیں کی سکھائی کی باتیں آپ کو سکھائی. آپ لوگ کریں گے تو آپ کے کرنے سے بڑا اپنا چوتھا کر کے دیکھا نا لیکن وہ رشتہ تو قائم ہے نا. ان کی سکھائی کی بات میرے ذریعہ تک پہنچ تو گئی. جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو اس کا ایک ثواب ان کو بھی ملے گا انشاءاللہ. آپ سب کا بہت بہت